من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم علاج زندگی. علی بھائی بابا جی نے غم کی بات کی ہے تو غم تو اولاد کا غم بھی ہوتا ہے, یہ دنیا میں مال و دولت کا غم ہوتا ہے, مکان کا غم ہوتا ہے, اس طرح کے. تو بابا جی نے کہا ہے کہ غم جو ہے وہ ایک راز ہے. یہ راز کیا ہے غم؟ بات یہ ہے کہ راز اس میں صرف اتنا سا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا درویش, کوئی بھی اللہ کا درویش, وہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو غم آشنا نہ ہو. تو غم آشنائی سے جو ہے نا وہ رومی بنتا ہے, شمس تبریز بنتا ہے, اقبال بنتا ہے. تو غم جو ہے اور اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ آہ سحر گائی ہوتی ہے. تو ہر درویش کو, جو بھی مستند درویش ہے, اس کے پاس آہ سحر گائی ضرور ہوتی ہے. تو یہ غم آہ سحر گائی جو ہے وہ ہے کہ اس کو ایک تو پہلے تو اس کو شب بیداری عطا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور شب بیداری کے بعد اسے شب بیداری میں گریہ وزاری بھی عطا ہو جاتی ہے. تو جس کو شب بیداری عطا ہو جائے اور ساتھ گریہ وزاری عطا ہو جائے, اور وہ پھر اقبال بن جاتا ہے, روبی بن جاتا ہے, شمس تبریز بن جاتا ہے, داتا صاحب بن جاتا ہے, اور بابا حضور بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا لازمی ہیں درویش کے ساتھ. جی جی, رقت کا جو مقام ہے وہ بھی پھر اس کے قریب قریب ہی ہے. بالکل بالکل ہی وہی مقام ہے. رقت کا یہی مطلب ہے. اور اس رستے میں جو اس رستے کے مسافر ہیں آپ سب لوگ یہ راز جانتے ہیں کہ بلا وجہ بھی آنسو آ جاتے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں, آپ سے ہی ڈھکی چھپی بات نہیں. اس لیے رستے پہ جب بندہ قدم رکھتا ہے تو پہلا سلام جو آتا ہے اس کو, منزل کا سلام, وہ آنسوؤں کی شکل میں. تو یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے, اور یہاں سے پھر آنسوؤں کی جو انتہا ہوتی ہے وہ پھر جیسے بابا حضور نے فرمایا کہ وہ گرو بڑا خوش ہو رہا تھا, چیلا رو رہا تھا, گرو کہہ رہا تھا کہ جی جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا. تو ہر گرو کو اپنے چیلے سے بس یہی کچھ چاہیے ہوتا. تو گریہ وزاری جو ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ہی بات ختم ہوتی ہے اس سفر میں, ٹھیک ہے. اور اس سفر کا کوئی مسافر ایسا نہیں ملے گا جس کی آنکھ خشک ہو. اللہ نے خشک آنکھ سے ڈرایا انسان کو, کہا ہے کہ میرے پتھر جو ہیں, میرے پتھروں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خشک آنکھ جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ بد نصیب آنکھ جو اس میں آنسو نہیں ہے. تو ابھی آپ کے سوال سے پہلے جواب آ گیا بابا کہ اس نے کہا کہ جی یہ تمہاری ساری محنت ضائع ہو گئی زندگی کی, تو تم نے جو چاہا تھا وہ نہیں ملا, لیکن میں نے جو چاہا تھا وہ مل گیا. تو مجھے یہ آنسو ہی
چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غم جو ہے وہ بابا حضور کا فرمان ہے کہ اللہ غم جو ہے یہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اور جو جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بڑا غم دے دیتا ہے، اور جو بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کو کربلا دے دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا مقام ولایت کا، سب سے بڑا مقام امام عالی مقام، اور وہاں سے ولایت کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں کربلا سے۔ تو اور اس سے بڑا کائنات میں کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سمجھ جائیں گے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ تو جو سلطان اولیاء ہیں ان کے پاس سب سے بڑا غم ہے، تو ان کے در کے جو فقیر ہیں، درویش ہیں، ولی ہیں، تو ان کو بھی پھر وہاں سے پھر یہی تحفہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ گرو نے جو تحفہ دیا چیلے کو وہ یہی دیا، تو جس کو کربلا سے نسبت ہوگی، کربلا والوں سے محبت ہوگی، تو وہاں سے اسے کیا ملے گا؟ اور سب سے بڑی عطا جو ہے وہ اس در سے اگر ملے گی تو آنسو ملے گا۔